ایک سوال غلے کی زکوٰۃ کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیج ہم کھیت میں ڈالتے ہیں تو وہ اچانک سے اگ کر کے پھلتا اور پھولتا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ روپے اور پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کھیت کی جوتائی ہوئی، 1000-2000 روپے اس میں خرچ ہو گئے، پھر اس کی سینچائی ہوئی تو ٹیوب ویل والے کو یا جس سے بھی پانی خریدا گیا اسے بھی 1000-2000 روپے دینا پڑا، ساتھ ہی مزدوروں کو رکھ کر کے کھیتی کی کٹائی کی گئی یا اور بھی کھیتی کے لوازمات میں پیسے خرچ ہوئے، تو سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے دھان بویا اور کٹائی کے وقت تک 5000 روپے اس میں خرچ ہو گئے، اب دھان کاٹنے کے بعد جو میرے گھر پر آیا ہے تو کیا میں 5000 روپے میں جتنا دھان آتا ہے اتنا دھان یا گیہوں کنارے رکھ لوں، الگ کر لوں، اور جو باقی بچا ہے اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ ادا کروں، تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو ناظرین کرام، اہل سنت و جماعت اور شریعت اسلامیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کل پیداوار میں 10واں یا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ ٹریکٹر والے کو آپ نے کتنا دیا، پانی چلانے والے کو آپ نے کتنا پیمنٹ کیا، مزدوروں کو اجرت کے طور پر آپ نے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، اس کا اعتبار نہیں ہے آپ کی کھیت سے، آپ کی زمین سے جتنا غلہ پیدا ہوگا اس پورے غلے کو ایک جگہ رکھ کر اس کا 10واں یا 20واں حصہ فقیروں کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے خرچ کیے ہوئے روپوں کا حساب لگائیں اور اتنا غلہ الگ رکھ کر باقی بچے اناج میں سے زکوٰۃ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی کھیت سے جتنا بھی اناج پیدا ہوا اس اناج کو ایک جگہ رکھیں، اگر صرف اور صرف بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے اسے سینچا گیا ہے تو آپ اس کا 10واں حصہ غریبوں اور مسکینوں میں دیں، اور اگر پانی خرید کر کے آپ نے سینچا ہے تو اس کا 20واں حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دیں۔ اپنے خرچ ہوئے روپوں کا حساب لگا کر غلہ سائیڈ کر لینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس وقت میرے سامنے فتاوی شامی کی ایک عبارت ہے، آپ فرماتے ہیں یجب العشر فی الاول ونصفہ فی الثانی بلا رفع اجرت العمال ونفقۃ البقر وکر الانہار واجرت الحافظ۔ کتاب الزکوٰۃ باب العشر، جلد نمبر 3،
صفحہ نمبر 269 دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس عبارت سے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور کھیت سے جو بھی پیدا ہوا ہے اس کل کا حساب لگا کر 10واں یا 20واں دیا جائے گا۔ مزدور کی مزدوری، ٹیوب ویل کے پانی کا خرچ یا ٹریکٹر کا خرچ، ان خرچوں کو ملا کر کے غلہ الگ اور سائیڈ کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں بسائیں اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔